حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اذا دخل شہر رمضان شد مئزرہ ثم لم یأت فراشہ حتی ینسلخ۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا تھا، آپ اپنی ازار کو مضبوطی سے باندھ لیا کرتے تھے، اپنے بستر پر نہیں آتے تھے، پورے مہینے عبادت کے اندر گزار دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ عبادت اور ریاضت میں پورا ماہ رمضان گزر جاتا تھا۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے بارے میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اذا دخل رمضان، جب رمضان کا مہینہ آ جاتا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہوتا تھا کہ آپ کی نوافل کثرت سے پڑھتے تھے، ان میں اضافہ ہو جاتا تھا، دعا آپ کثرت سے پڑھتے تھے، آپ اللہ سے بے پناہ ڈرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں میں دوسرے مہینوں کے مقابلے میں رمضان کے اندر اضافہ ہو جاتا تھا اور آپ عبادت کے اندر بے پناہ مجاہدہ کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے والے، آپ کی سیرت پر عمل کرنے والے علماء دیوبند ہیں۔ اکابر علماء دیوبند نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے اور آپ کی سیرت کو اپنا کر صحابہ کرام کے زمانے کی یاد تازہ کر دی ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بزرگ ولی کامل اور اپنے وقت کے قطب، پورے مہینے 11 مہینے سال کے ایسے گزرتے تھے کہ انہوں نے 2 مجلسیں رکھی تھی۔ ایک صبح 9 بجے سے مجلس لگتی تھی جو خواص کے لیے ہوتی تھی، عصر سے لے کر مغرب تک مجلس منعقد ہوتی تھی جو عوام کے لیے ہوتی تھی۔ لیکن 11 مہینے گزرنے کے بعد جب 29 شعبان آتا تو آپ تمام لوگوں سے مصافحہ کرتے اور ملاقات کرتے اور یہ فرماتے کہ بھائی اب ملاقات اور مصافحہ کر لو، اب 1 مہینے کے بعد ملاقات ہوگی، اس لیے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ ہم اس مہینے کو بھی باتوں میں ضائع کر دیں، گپ شپ میں اور گفتگو میں اس کو گوا دے تو ہم سے بڑا ظالم کون ہوگا، اور اس سے بڑا ظلم ہمارا اپنے نفس کے اوپر اور کیا ہوگا۔ پھر جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات یہ تھے کہ دن بھر تو روزہ رکھتے، بھوک اور پیاس کی شدت، تمازت اور تکلیف اور مشقت کو برداشت کرتے، افطار کرتے، مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ اوابین پڑھتے اور صرف 6 رکعت نہیں پڑھتے بلکہ 20 رکعت پڑھتے، اور ان 20 رکعت کے اندر تقریباً 2 پارے آپ تلاوت کیا کرتے تھے۔ 20 رکعت اوابین سے فارغ ہونے کے بعد پھر آپ گھر تشریف لے جاتے، آتے جاتے قرآن کریم کی تلاوت، کھاتے پیتے قرآن کریم کی تلاوت، عشاء کے وقت تک تقریباً 1.5-2 پارے اس میں بھی آپ تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ عشاء کا وقت ہو جاتا، عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے، 1-1.25 گھنٹہ تراویح کی نماز میں لگتا، اس کے بعد کچھ پڑھتے، کچھ معمولات تھے ان کو پورا کرتے، 10:30 بجے یا 11 بجے بستر پر آرام کے لیے لیٹتے، لیکن پھر 2 بجے کبھی 1 بجے تہجد کے لیے اٹھ جاتے، بیدار ہو جاتے اور سحر تک نوافل کے اندر اسی طرح گزار دیا کرتے تھے، تہجد گزاری میں گزار دیا کرتے تھے، قرآن کریم کی اس میں تلاوت کرتے، نوافل پڑھتے، تہجد پڑھتے، یہاں تک کہ سحری کا وقت ہو جاتا۔ سحری کرنے کے بعد پھر فجر کی نماز ادا کرتے، فجر کے بعد آپ اپنے اوراد و وظائف کے اندر مشغول ہو جاتے، یہاں تک کہ اشراق کا وقت ہو جاتا، آپ اشراق کی نماز پڑھتے، پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتے۔ جب اٹھتے تو اتنی دیر میں ڈاک آ جاتی تھی، آپ خطوط کے جواب دیتے، جو استفتاء ہوتے ان کے جوابات لکھتے، فتاوی لکھتے، پھر چاشت کا وقت ہو جاتا، چاشت کی آپ نماز ادا کرتے، اس کے بعد قیلولہ کرتے،
ظہر کے وقت تک قیلولہ کرنے کے بعد ظہر کے لیے اٹھتے، ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے اور حجرے کا دروازہ بند کرتے اور ظہر سے لے کر عصر تک قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے تھے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی عمر جب یہ معمولات تھے تقریباً 70 سال سے زیادہ ہو چکی تھی، پیرانہ سالی تھی، کولے کے اندر درد تھا، قضائے حاجت کے لیے بھی جاتے تھے، ایک دو جگہ بیٹھنا پڑتا تھا، لیکن اس تکلیف کے باوجود، اس پیرانہ سالی کے باوجود حضرت پوری رات تہجد کے اندر کھڑے ہو کر گزارتے، تراویح کھڑے ہو کر پڑھتے، اوابین کھڑے ہو کر پڑھتے۔ لوگ کہتے کہ حضرت آرام کر لیجئے، بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کو گوارا نہ کرتے تھے اور اپنی پیرانہ سالی میں اور کمزوری اور ضعف کے زمانے میں بھی اتنا مجاہدہ، اتنی عبادت، اتنی قرآن کریم کی تلاوت، واقعی ان کے معمولات کو دیکھ کر اور ان کی زندگی کو پڑھ کر صحابہ کرام کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ یہ تھے سچے جانشین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور سچے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق۔